بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام سلون میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، مختلف دینی فکری مسائل کے اندر وہ کیا استدلال ہونا چاہیے، وہ کیا اپروچ ہونی چاہیے کہ جس سے گزر کے ہم صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں، اس موضوع پر طالب علمانہ غور و فکر کے اس سلسلے کا ہم نے آغاز کیا تھا اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی دینی مسئلہ آتا ہے، کوئی فکری مغالطہ آتا ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے وہ کیا رستہ ہے، وہ کیا مراحل ہیں، وہ کیا اپروچ ہے، وہ کیا زاویہ نظر ہے، وہ کیا روڈ میپ ہے کہ جس سے گزر کے ہم اس مسئلے کے درست نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ دیکھیے، نتائج ہمیشہ استدلالات اور اس اپروچ کا بائی پروڈکٹ ہوتے ہیں، نتیجہ کبھی بھی اہم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی بھی علمی فکری مسئلے میں استدلال اور اپروچ کے ان تمام مراحل کو اسکپ کر کے کسی بہت شاندار نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں، تو اس نتیجے کا سحر، اس نتیجے کی افادیت معاشرے کے لیے اس کو متعلق کرنا یہ شاید بہت غیر معمولی ہو، لیکن وہ نتیجہ کبھی بھی درست نتیجہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نتیجہ جن مراحل سے گزر کے اخذ کیا گیا ہے ان مراحل میں کوئی کمی رہ گئی۔ اس کو ایک سادہ مثال سے آپ سمجھیں۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، وہ خرابی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس خرابی کو دور کرنے کے ہمارے پاس بہت سارے راستے ہیں۔ مثلا ایک دیوار کے اندر ہمیں سیم نظر آتی ہے، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر نمی اتر رہی ہے۔ اب اس نمی کو دور کرنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس دیوار پہ رنگ کر دیا جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس دیوار پہ جو سیم موجود تھا وہاں پر آپ کوئی فریم چسپاں کر دیں تاکہ وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ لیکن درست طریقہ کیا ہے، صحیح اپروچ کیا ہے؟ صحیح اپروچ یہ ہے کہ آپ مسئلے کی جڑ میں اتریں، اس کے پیچھے جائیں اور یہ دیکھیں کہ وہ کیا عوامل ہیں، وہ کیا عناصر ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس کی جڑ میں نہیں جائیں گے، اس کی اصل میں نہیں جائیں گے، تو اس وقت تک آپ مسئلے کے لیے کوئی پائیدار لائے عمل نہیں دے سکیں گے۔ عین ممکن ہے کہ کوئی شخص اس نمی کے اوپر سفیدی پھیر کے یہ دعویٰ کرے کہ دیکھیں دیوار تو بالکل ٹھیک ہو گئی، اور دیکھنے والوں کو بظاہر ٹھیک بھی لگے، لیکن حقیقت میں وہ خرابی اس کے اندر موجود ہے، اور وہ ہر جگہ پہ موجود رہے گی جہاں پر ہم چیزوں کی تنقیح کے اس عمل کو ان کی اصل اور ان کی بنیاد سے نہیں اٹھائیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس دنیا میں خود مذہب اسلام کے غور و فکر کے نتیجے میں مختلف رجحانات پیدا ہوئے، ان میں سے ہر رجحان اپنا ایک نتیجہ رکھتا ہے، اپنا ایک رزلٹ بتاتا ہے، کنکلوژن بتاتا ہے کہ جی اس معاملے میں ہمارے نزدیک یہ چیز جائز ہے اور حنفیوں کے نزدیک یہ ناجائز ہے۔ تو نتائج ہر جگہ پر موجود ہیں، نتائج ہر سطح پر آپ کے سامنے آئیں گے، ان کی افادیتیں بھی موضوعی ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے ایک نتیجہ مجھے بہت اچھا لگے، ممکن ہے دوسرا نتیجہ میرے لیے قابل عمل نہ ہو، لیکن جس وقت آپ ان سے گفتگو کریں گے، اس پورے نتائج کی تنقیح اور پورے استدلالات کی توجیہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو کیا چیز دیکھنی پڑے گی؟ آپ کو نتائج نہیں دیکھنے پڑیں گے، آپ کو ان کی افادیت نہیں دیکھنی پڑے گی، بلکہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ استدلال کا وہ کیا طریقہ ہے، وہ کیا اپروچ ہے کہ جن سے گزر کے کوئی صاحب علم اس نتیجے تک پہنچائے۔ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی بہت فلسفیانہ بات نہیں ہے، یہ ایک بہت سادہ اور بدیہی اور فطری حقیقت ہے۔ اس لیے کہ جب بھی ہم کسی چیز پر استدلال کرتے ہیں تو وہ استدلال فطری اصولوں پر ہوتا ہے۔ یہ استدلال کوئی یوٹوپیا نہیں ہے کہ خارج سے کسی نے اٹھا کے منطق بنا کے ایک فلسفیانہ تخیل کی صورت میں ہم پہ مسلط کر دیا ہے، بلکہ یہ ایک بہت فطری طریقہ ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کو ایک علم دیا ہے، وہ اس کی فطرت کا علم ہے، اپنی شخصیت پہ وہ غور کرتا ہے، اپنے داخل پہ وہ غور کرتا ہے، کچھ بدیہی حقائق اس کے سامنے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ معاشرے پہ نظر دوڑاتا ہے۔ جب وہ معاشرے پہ نظر دوڑاتا ہے تو لوگ بھی کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس سے تجربات حاصل ہوتے ہیں، تو اس کا تجربہ اور مشاہدہ یہ بھی ایک علم لے کر آتا ہے۔ اس کے بعد انسان جو کچھ اس کو علم حاصل ہوتا ہے، وہ اگر اصول کی صورت میں ہے تو ان کا اطلاق فروع پہ کرتا ہے۔ مثلا ایک اصول اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ پانی نشیب میں بہتا ہے، تو اب وہ جہاں کہیں بھی پانی کی نکاسی کا انتظام کرے گا تو اس اصول کو اس کی اپلائیڈ فارم میں اطلاق کرے گا۔ کہیں پر فرع اس کے سامنے آتی ہے
کہیں پر اس کو یہ نظر آتا ہے کہ پانی جو ہے وہ نشیب تک نہیں پہنچ رہا، تو پھر وہ اصول کو اس پہ اپلائی کر کے دیکھے گا کہ اس فرع میں جس اصول کی ہم پابندی کر رہے ہیں کیا اس کی خلاف ورزی تو نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے جو فروعات اس کے سامنے آتی ہیں، جو اس کے ان اصول کے اطلاقات کی نتائج سامنے آتے ہیں، ان کا اطلاق وہ مماثل صورتحال پہ کرتا ہے۔ تو یہ استدلال کے آفاقی اور فطری طریقے ہیں کہ جن کی بنیاد پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس نتیجے تک ہم پہنچے ہیں کیا وہ نتیجہ درست ہے۔ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے جو کچھ ہمیں محنت کرنی چاہیے تھی، ہر علم و فن کی جو محنت ہے اور جو اس کا اختصاص ہے وہ اپنے کچھ تقاضے رکھتا ہے۔ مثلا اگر میں گاڑی کا ایک مکینک بنتا ہوں تو پھر اس کے کچھ تقاضے ہیں، وہاں پر کچھ مراحل ہیں۔ جب میرے پاس کوئی خرابی میرے سامنے آتی ہے تو میں اس کو کچھ مراحل سے گزارتا ہوں۔ اگر میرے پاس ایک سواری آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے مجھے اس کے پہیوں میں ارتعاش محسوس ہو رہی ہے، تو پھر میں یہ دیکھوں گا کہ یہ پہیے اصل میں کس سے کنیکٹڈ ہیں، یہ جو ٹائر راڈ ہے اس کا انجن سے کیا تعلق ہے، یہ انجن کیسے چلتا ہے، خرابی کی اصل کیا ہے۔ جب تک وہ چیز اصل سے زیر بحث نہ آئے تب تک جو بھی حل آپ پیش کریں گے وہ حل چاہے کتنا مفید لگے، وہ چاہے کتنا فیسینیٹ کرے، لیکن وہ حل کبھی بھی درست حل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا دیکھنا کیا چاہیے، دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ جب بھی کسی نتیجے تک پہنچ رہے ہیں تو نتیجے تک پہنچنے کی اپروچ کیا ہے، وہ اپروچ کو کوالیفائی ہونا چاہیے، اس اپروچ کو علم کی دنیا میں جسٹیفائی ہونا چاہیے۔ ہر علم و فن میں یہی تقاضا ہے جو ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ حقائق کو اس طریقے سے جانیں جس طریقے سے جاننے کا ان کا حق ہے۔ دین کے معاملے میں ہم اکثر یہ چیزیں فراموش کر دیتے ہیں۔ دین بھی ایک علم ہے، اور دین کا علم بھی بالکل اسی طریقے سے ایک بنائے استدلال رکھتا ہے جس طرح دنیا میں کسی اور علم و فن کے اندر آپ بات کرتے ہوئے اس کے پس منظر میں، اس کے ماضی میں، اس کی اصل میں اور اس کے ماخذ اور اس کے مصدر میں کھڑے ہو کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ دینی معاملات میں جب کسی نتیجے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے جو پیچھے کا پورا عمل ہے اس عمل کو پوری دیانتداری سے اور جو اس استدلال کو گزارنے کے تقاضے ہوتے ہیں ایسے نہیں گزارتے۔ انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں اس پر بھی طالبانہ غور و فکر کریں گے کہ جو دین کے اندر ہمارے سامنے ماخذ موجود ہیں جن کے ذریعے سے ہم نے اپروچ کرنی ہوتی ہے، وہ غلطیاں کہاں پر ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہم ماخذ کے اندر جو اپروچ کا صحیح طریقہ ہے اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں اور اصل کو فرع کی جگہ پر اور فرع کو اصل کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ اس کو بھی انشاءاللہ زیر بحث لائیں گے، لیکن آج کی گفتگو کی جو تمہید ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس گفتگو میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ علمی سوالات، وہ دینی مسائل، وہ فکری مغالطے جو ہمارے سامنے پیش آتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم اپروچ کو سمجھیں۔ وہ اپروچ صحیح ہوگی تو نتیجہ صحیح نکلے گا، وہ اپروچ غلط ہوگی تو نتیجہ چاہے جتنا بھی مفید آپ کو نظر آئے وہ ہمیشہ غلط ہی ہوگا۔ ہم نے گزشتہ گفتگو میں چند سوالات کے اوپر اس طالبانہ غور و فکر کے اس سفر کو شیئر کیا تھا لوگوں کے ساتھ۔ پہلا سوال لوگوں کی تسلی کا باعث بنا، باقی سوالات پہ بھی لوگوں نے بہت زیادہ کوئی ضمنی چیزیں نہیں پوچھی، لیکن آخر میں ایک چیز زیر بحث آئی تھی، اس پر کافی لوگوں نے مختلف سوالات اور مختلف تنقیدات جو ہیں وہ پیش کی ہیں۔ وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ جانور جو ہیں ان پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ظلم بھی ہوتا ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے، تو اگر انسان کو اس امتحان میں شریک کیا گیا ہے اور انسان کو جزا و سزا ملتی ہے تو پھر جانوروں کی جزا اور سزا وہ کیا ہے اور ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی تشفی اور اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اس پر یہ سوال پوچھا گیا کہ یہ بات بہت زیادہ قابل اطمینان نہیں ہے کہ جو ہم نے فرمایا کہ جی اصلاً تو انسان کا امتحان ہے، انسان کو ارادہ عقل شعور دیا گیا ہے اور انسان ہی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے جنت بنائی ہے۔ تو انسان کے امتحان کے یہ مراحل ہیں کہ جن میں جانوروں کے ساتھ اگر وہ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو پھر انسانوں کی پرسش ہونی چاہیے، انسانوں کو جزا و سزا دینی چاہیے۔ جانور اس امتحان میں اس طریقے سے شریک نہیں ہیں۔ لوگوں نے اس پہ کچھ تنقیدات پیش کی۔ میں یہاں پر رک کے ایک اور چیز بھی واضح کرنا چاہتا ہوں بطور طالب علم کے کہ یہ جو تنقید ہوتی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں بہت منفی لفظ سمجھا جاتا ہے اور اس کو ہم بہت ڈسکریج کرتے ہیں کہ جی فلانا تو بہت ہم پہ تنقید کرتا ہے اس لیے وہ ہماری گڈ بکس میں نہیں ہے۔ یہ تنقید کرتی کیا ہے؟ میں آپ کو عملی کچھ ایگزامپلس کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے ابھی بتاؤں گا کہ دیکھیں اس تنقید کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ سوال یہ سامنے آیا تھا کہ جی جانوروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ہم نے ایک زاویے سے اس کا جواب دیا، لیکن جب لوگوں نے اس جواب کو سنا، لوگوں نے اس جواب کو پرسیو کیا،
تو آپ یہ دیکھیے کہ ہر انسان جب علم کو لیتا ہے تو اس کے اپنے پاس بھی کچھ علم ہوتا ہے، وہ اس علم کے فلٹر میں اس کی تنقیح کرتا ہے، تو کچھ ایسے پہلو جو بیان کرنے والے کے پیش نظر اس وقت نہیں ہوتے وہ ان پر سوال اٹھا دیتا ہے، وہ ان پر کچھ توضیح مزید کا تقاضا کرتا ہے، وہ ان پر کچھ اصل بنائے استدلال سے مزید تنقیح کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ علم بڑھتا ہے، خود جواب دینے والے کا علم بڑھتا ہے، سوال کرنے والے کا علم بڑھتا ہے، چیزیں نکھر کے سامنے آتی ہیں، ان کی توضیح مزید ہوتی ہے، ان کا اطلاق مزید مزین ہو کے واضح ہو جاتا ہے۔ تو تنقید ہمیشہ کسی بھی علم کو، کسی بھی فکر کو آگے بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ تو اب جب اس معاملے میں تنقید آئی سامنے کہ جی یہ بتائیے کہ آپ نے تو فرما دیا کہ امتحان انسان کا ہے، لیکن اتنا بڑا موضوع، اتنا بڑا ظلم جو جانوروں کے ساتھ ہوتا ہے، تو پورے قرآن مجید میں جانوروں کے حقوق پہ ایک آیت بھی زیر بحث نہیں ہے، ایک لفظ بھی نہیں لکھا گیا۔ آپ نے تو ایک تصور پیش کیا اور قرآن مجید کے جو اسکیم ہے اس سے یہ استنباط کر کے بتایا کہ چونکہ امتحان انسانوں کا ہے، چونکہ انسان اس میں شریک ہیں، چونکہ انسان ارادہ اور اختیار اور ایک شعور رکھتے ہیں، لہٰذا انہی کا امتحان ہے، جانور تو اس میں اس طرح سے شریک نہیں ہیں۔ لیکن جو سوال تھا کہ جی جانوروں پہ ظلم ہوتا ہے، تو اس کی مذمت میں کوئی ایک کلمہ، کوئی ایک آیت، کوئی ایک لفظ تو قرآن مجید میں آنا چاہیے تھا نا، تاکہ جو مسلمان ہیں وہ اپنے آپ کو اس بری چیز سے دور رکھ سکیں۔ بہت ہی اہم اور بڑا ویلڈ سوال ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے اس سوال کو بھی ہم اسی طریقے سے طالبانہ غور و فکر کا موضوع بناتے ہیں اور اس کو اس کی اصل سے جا کے سمجھتے ہیں کہ جو سوال جہاں سے اٹھا ہے اس کے پس منظر میں کیا چیز زیر بحث ہے، اور یہ سوال اس وقت تو جانوروں کے بارے میں اٹھ گیا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ سوال بہت ساری دوسری چیزوں کے بارے میں بھی اٹھتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ لوگ جو مذہب کے بارے میں ایک تردد رکھتے ہیں، ایک امکان رکھتے ہیں، وہ یہ اکثر پوچھتے ہیں کہ بتائیے قرآن میں اس چیز کا ذکر کہاں ہے، قرآن مجید میں یہ چیز کیوں نہیں زیر بحث آئی۔ میں گزشتہ دنوں ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا، وہاں ایک اینکر نے ایک صاحب علم عالم سے پوچھا کہ بتائیے جی قرآن میں تو یہ سارے پھلوں کا ذکر ہے، اسٹرابری کا ذکر قرآن مجید میں کیوں نہیں ہے۔ تو یہ اکثر سوالات پیش نظر ہوتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، کوئی اہم چیزوں کے بارے میں بھی آ جاتے ہیں اور کچھ نارمل چیزوں کے بارے میں بھی آ جاتے ہیں، جی قرآن میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے۔ تو یہ ایک اصولی سوال ہے، اور جب اصولی سوال ہے تو اصولی سوال کو ہم اصولی اپروچ میں جا کے سمجھیں گے کہ اگر یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جانوروں کے حقوق سے متعلق کوئی آیت قرآن مجید میں نہیں ہے، تو اس مطالبے کو اب ٹیکل کرنے کا، اس مطالبے کا جواب دینے کا کیا طریقہ ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے جس وقت ہم کسی سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں تو اس مطالبے کرنے سے پہلے اس چیز کو کوالیفائی کرنا بہت ضروری ہے کہ جس سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ اس کا استحقاق رکھتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، میں اپنے والد سے ایک مطالبہ کرتا ہوں، میں اپنے والد سے کہتا ہوں کہ جی میرے خور و نوش کی، میرے کھانے پینے کی، میری رہائش کی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے، لہٰذا آپ اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ اب میں نے جب یہ مطالبہ ان کے سامنے رکھا تو یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح طے ہے کہ میں یہ مطالبہ کرنے کا حق رکھتا تھا۔ کیوں حق رکھتا تھا؟ اس لیے حق رکھتا تھا کہ جس شخصیت سے مطالبہ کر رہا ہوں وہ شخصیت اس بات کی مستحق تھی کہ وہ میرا یہ حق ادا کرتی۔ اگر میں یہ مطالبہ اپنے کسی پڑوسی سے کروں، اپنے کسی دوست سے کروں، راہ چلتے کسی فرد سے کروں، تو ہر شخص آگے بڑھ کے یہ کہے گا کہ آپ کا یہ مطالبہ غلط مطالبہ ہے۔ کیوں غلط مطالبہ ہے؟ اس لیے غلط مطالبہ ہے کہ جس شخص سے آپ نے مطالبہ کیا ہے وہ اس کا مستحق نہیں ہے، وہ یہ استحقاق نہیں رکھتا تھا، اس پر یہ تکلیف اور پابندی نہیں عائد کی جا سکتی کہ وہ آپ کے مطالبے کو پورا کرے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کی جو ذمہ داری ہے، اس کا جو منصب ہے، آپ سے اس کا جو تعلق ہے، وہ یہ استقرار حق پیدا نہیں کرتا کہ وہ آپ کی ان ضروریات کو پورا کرے۔ خلاصہ کیا ہوا؟ پہلی بات ہے، خلاصہ یہ ہوا کہ جب کبھی ہم کسی سے بھی کوئی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس مطالبے میں اس استقرار کو ثابت ہونا چاہیے۔ ہم قرآن مجید سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ قرآن ہمیں یہ بتائے وہ آیت قرآن مجید میں کیوں زیر بحث نہیں آئی کہ جس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہو کہ جو اینیمل رائٹس ہیں، جو تحفظ حیوانات کے حقوق ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی کلمہ کہتے، کوئی بات کہتے، مسلمانوں کو متنبہ کرتے۔ تو اب جب ہم یہ مطالبہ لے کر جا رہے ہیں تو پہلے ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا
کہ یہ قرآن کے موضوعات میں سے، قرآن جن چیزوں کو لے کر آیا ہے، قرآن نے جو باتیں ہمیں بتانی ہیں اس کے دائرے میں یہ بات شامل تھی، اس لیے کہ اگر یہ چیز اس کے دائرے میں شامل ہوگی تب ہم اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں، ورنہ ہم اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک اور مثال لیتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک کتاب ہے، وہ کتاب اپنے عنوان کے لحاظ سے کہتی ہے کہ میں ایک جغرافیہ کی کتاب ہوں، دنیا کے اندر ممالک کی حدود بندی کیا ہے، آبی ذخائر کہاں پائے جاتے ہیں، کیسے جنگلات اور کیسے دشت اور صحرا آپس میں ملتے ہیں، یہ سب تقسیم جو ہے میں اس کتاب میں زیر بحث لاؤں گا۔ اب وہ کتاب میں پڑھتا ہوں، اور کتاب کو پڑھتے ہوئے اگر میں اس سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو معاشی بحران ہیں، معاشی تنگیاں ہیں، ان کے مسائل بھی اس کتاب میں زیر بحث آنے چاہیے، تو ہر صاحب شعور آدمی، ہر عقل رکھنے والا آدمی یہی کہے گا کہ دیکھیے آپ جس کتاب سے جو مطالبہ کر رہے ہیں یہ اس کتاب کا موضوع نہیں ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کی طرف۔ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے اور ہمارا اس سے مطالبہ کیا ہے؟ قرآن مجید اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر کیا چیز زیر بحث ہے؟ پیغمبر کی داستان زیر بحث ہے، جو اس کے مخاطبین اور اس کی جو آڈینس تھی اس عہد میں جس وقت پیغمبر نازل ہوا ان کے مختلف مراحل کو بیان کرتی۔ وہ مرحلے کیا ہیں؟ وہ مرحلے 5 ہیں۔ پیغمبر آیا ہے، انذار کر رہا ہے، انذار عام کر رہا ہے، اس کے بعد اتمام حجت کر رہا ہے، ہجرت و برات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جزا و سزا کا ایک مرحلہ ہے جو زیر بحث آ رہا ہے۔ یہ قرآن کا موضوع ہے۔ قرآن مجید کی آیت آیت، قرآن مجید کی سورہ سورہ اسی موضوع کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے، اسی موضوع کے ارد گرد گردش کرتی ہے، اور یہی بات وہ لوگوں تک کمیونیکیٹ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو دین پیغمبر لے کر آئے ہیں وہ دین 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ وہ دین کے جو مشمولات ہیں وہ 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ وہ 2 کیٹیگریز کیا ہیں؟ ایک ہے الکتاب، قرآن کچھ قانون اور شریعت کی چیزیں لے کر آیا ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ الحکمہ، ایمان و اخلاقیات کی چیزیں۔ اب جب ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم قرآن سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی آیت ہونی چاہیے تھی جو جانوروں کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتی، تو آپ یہ دیکھیے کہ جو کچھ ہم نے قرآن کا موضوع یا قرآن کا دائرہ متعین کیا، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہمارا مطالبہ کسی سطح پر جا کر اس سے ریلیٹ ہوتا ہے۔ اگر ریلیٹ ہوتا ہے تو پھر ہمارا یہ مطالبہ درست ہوگا، علمی مطالبہ ہوگا، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر قرآن کے موضوع سے، قرآن کے استحقاق سے متعلق یہ مطالبہ ہے تو پھر قرآن مجید میں یہ چیز زیر بحث کیوں نہیں آ رہی۔ تو ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بات بالکل واضح ہو کے آ جاتی ہے کہ جو شریعت کے مباحث ہیں، وہ قانون کے مباحث ہیں، وہ ان معاملات میں دیے جاتے ہیں کہ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے پاس فیصلہ کرنے کی کوئی اور دوسری صلاحیت موجود نہیں ہے۔ ایک مثال لے لیتے ہیں اس کی۔ وہ مثال کیا ہے؟ میراث کے احکام۔ وہ مثال کیا ہیں؟ عبادات۔ وہ مثال کیا ہیں؟ مختلف کفارے اور فدیے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ چند چیزوں کی میں نے مثالیں دی۔ ان تمام معاملات میں انسان کے پاس کوئی حتمی رستہ نہیں تھا فیصلہ کرنے کا۔ فیصلہ کر سکتا تھا انسان، لیکن وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو ان معاملات میں شریعت نے ہمیں قوانین دے دیے۔ اب جو ہمارا مطالبہ ہے قرآن سے کہ یہ حقوق تحفظ حیوانات کے اس میں قاعدے بیان ہونے چاہیے تھے، تو سوال یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر کوئی ابہام پایا جاتا ہے، جس کے اندر شریعت نے اتر کے کو قانون دینا ہے کہ مسلمان آج سے یہ کام نہیں کریں گے؟ یہ تو کوئی مشتبہات کی چیز ہی نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر 2 رائے پائی جا سکتی ہیں، لہذا شریعت کا تو اس کو موضوع بننا ہی نہیں چاہیے۔ جب یہ قانون کا موضوع نہیں بن سکتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری چیز کیا ہے جو قرآن مجید میں دین کے مشمولات کی صورت میں زیر بحث ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ دوسری چیز ایمان و اخلاق ہے۔ اب اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں فوراً سے ہماری نگاہ اٹھ کے جاتی ہے کہ جانوروں پر جب ظلم ہو تو یہ جانوروں کی حق تلفی ہے، جانوروں کے خلاف زیادتی ہے، تو یہ ایک اخلاقی جرم ہے۔ تو اخلاقی جرم کو تو قرآن مجید میں زیر بحث آنا چاہیے، اس لیے کہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ جی میرا دائرہ اور میرا استحقاق تو اصل میں آپ کو ایمان و اخلاق کی باتیں دینے کا ہے۔ تو یہاں تک ہمارا مطالبہ بالکل ٹھیک ثابت ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں کہ آپ کے ہاں اینیمل رائٹس کی کوئی آیت زیر بحث کیوں نہیں آئی، جبکہ دوسری طرف آپ خود یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کا موضوع یہ ہے کہ آپ ایمان و اخلاق کی باتیں کریں۔ تو ایمانیات سے تو چلیں اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن اخلاقیات سے تو تعلق ہے، اور اتنا بڑا مسئلہ ہے۔
تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اخلاقیات کے اس اہم مسئلے کو آپ ایڈریس کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہاں تک آپ یہ دیکھیے ہم نے کیا کیا، ہم نے سب سے پہلے جس کے پاس جو استحقاق لے کے جا رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے، اس کا موضوع جاننے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا یہ سوال ان کے موضوعات میں کہاں متعلق ہوتا ہے، تو ہم نے اس جگہ کو بھی متعین کر لیا کہ دیکھیں قرآن مجید خود کہتا ہے کہ اخلاق کی تعلیم وہ دیتا ہے، تو اب ایک اخلاقی مسئلہ ہے، اس کو تو اسے ایڈریس کرنا چاہیے۔ یہاں تک ہم صحیح اپروچ کے ذریعے قرآن مجید کے روبرو کھڑے ہو گئے۔ اب ایک اگلا سوال، وہ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید اخلاق کی دعوت دیتا ہے، اخلاق کے اصول بیان کرتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب بھی بالکل واضح ہے، قرآن مجید کے صفحے صفحے میں، آیت آیت میں ہر جگہ یہ بات بیان ہوئی، اور سورہ اعراف میں بطور اصول اس کو بیان کر دیا ہے کہ جو اخلاقی حرمتیں ہیں ان کی بنیادیں کیا ہیں، اور اس کے اندر بالکل ہی بات موجود ہے کہ بغی اور جو اسم ہے یہ دونوں چیزوں کے بارے میں بتا دیا کہ بھئی آپ اگر کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرتے ہیں تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی بنیاد پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ جی قرآن میں اصول تو زیر بحث ہے۔ اب ہم قرآن مجید کے پاس جا کر یہ کہیں گے کہ آپ نے جب اپنے بارے میں خود یہ طے کیا ہے کہ آپ اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں، تو ہمیں بتائیے کہ پھر ہمارا یہ مطالبہ آپ سے درست تھا نا کہ آپ نے جانوروں کے حقوق سے متعلق گفتگو کیوں نہیں کی؟ تو اس سوال کو اب دوسری جگہ پہ کھڑے ہو کے ایڈریس کرتے ہیں۔ قرآن اگر ہمیں آگے سے یہ کہے کہ بھئی میں نے تو بالکل ایڈریس کیا ہے، آپ قرآن مجید کو پڑھیے، اس کے صفحے صفحے پہ یہ اخلاق کی تعلیم ہے، اچھا آپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ اخلاقی جو حرمتیں ہیں ان کی بنیادیں میں نے سورہ اعراف میں بیان کی ہیں، تو وہاں پر تو بالکل صریح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ کوئی حق تلفی اور کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوگی تو یہ تو ایک اخلاقی جرم ہے، لہٰذا انسانوں کے خلاف ہو، جانوروں کے خلاف ہو، کسی کے بھی خلاف ہو تو اخلاقی جرم تو یہ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن ہم آگے بڑھ کے اس سے کہتے ہیں کہ جی یہ تو آپ نے اصول بیان کیا ہے نا، تو اب آپ یہ بتائیے کہ اس اصول کا ایک اطلاق جانوروں کی صورت میں ہوتا ہے، آپ نے اس کا اطلاق کیوں نہیں کر کے بتایا؟ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ ایک اور اپروچ اور ایک اور زاویہ نظر کی بحث پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بحث کیا ہے؟ وہ بحث یہ ہے کہ کیا ہر وہ کتاب جو اصول بیان کرتی ہے اس کو ان اصولوں کے اطلاقات کو بھی بیان کرنا چاہیے؟ یہ معاملہ صرف جانوروں کے حقوق سے متعلق نہیں ہے، قرآن مجید میں یہ کئی اور پہلوؤں سے زیر بحث آتا ہے، اور لوگوں کی غلط فہمی کا باعث بنتا ہے کہ بھائی یہ اصول تو بیان ہو گیا، اس کا اطلاق کیوں نہیں بیان ہوا؟ تو آئیے اس بحث کو بھی اس کی ذرا اصل سے اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ جب بھی کوئی اصول بیان ہوتا ہے تو وہ اصول کچھ پیرامیٹرز پہ، کچھ پروٹوکولز پہ، کچھ پرنسپلز پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اطلاق ہمیشہ سبجیکٹو ہوتا ہے، اس لیے کہ اطلاق کا تعلق زمان و مکان سے ہے۔ زمان و مکان ہمیشہ تغیر میں رہتے ہیں۔ میں نے ایک مسئلے کے اندر ایک اصول دے دیا، اب وہ اصول ہے جو ہمیشہ پریویل کرے گا، وہ اس کی اپلیکیشن، اس کے اطلاقات یہ زمانے کی گردش سے، زمانے کے تغیر سے، انسانوں کے عرف سے، انسانوں کے تعامل سے ہمیشہ تبدیل ہوتے رہیں گے۔ لہٰذا اگر ہم قرآن سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ اپنے ہر اصول کا اطلاق بھی کر کے دکھائے تو یہ مطالبہ ہی غلط ہوگا، اس لیے کہ وہ جو بھی اطلاق کر کے دکھائے گا وہ میرے اطلاقات کو سامنے رکھ کے دکھائے گا۔ کائنات کے اندر تو اطلاقات کی ایک دنیا ہے، کائنات کے اندر تو جو مسائل ہیں وہ روز روز نئی جہتوں سے پیدا ہو رہے ہیں، تو کیا قرآن مجید سے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پہلے دن سے قیامت کے دن تک جو عملی اطلاقی مشکلیں ہمیں پیش آتی ہیں اپنے اصولوں کا اطلاق ان پر بھی آپ قرآن مجید میں کر کے بتائیے؟ تو ہمارا قرآن سے یہ مطالبہ بالکل غلط ہوگا۔ کیوں غلط ہوگا؟ اس لیے غلط ہوگا کہ کبھی بھی تمام اطلاقات کو آپ زیر بحث نہیں لا سکتے، وہ اطلاقات بدلتے رہتے ہیں۔ آپ ایک مثال سے اس کو سمجھیں کہ ہمارے ہاں قانون سازی ہوتی ہے، یہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں قانون سازی ہوتی ہے، یہ قانون سازی ایک دفعہ ہو کر ختم نہیں ہو جاتی۔ یعنی یوں نہیں ہوا کہ کسی ملک کے اندر ایک پارلیمنٹ ایک زمانے میں بنی، انہوں نے قوانین بنا دی اور اس کے بعد وہ پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی اس لیے کہ اصولوں کا اطلاق کر کے لوگوں تک پہنچا دی۔ روز قانون سازی ہوتی ہے، روز وہاں پر کوئی نہ کوئی بل پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بل کسی نئے اصول کو نہیں پیش کر رہا ہوتا بلکہ ان اصولوں کے عملی اطلاقات میں اوپینین دے رہا ہوتا ہے۔ تو ہم قرآن مجید سے مطالبہ کبھی نہیں کر سکتے کہ جو پرنسپل، جو اصول اس نے بیان کیے ہیں ان کو وہ خود اطلاق کر کے بھی دکھائے۔ یہ مطالبہ قرآن سے نہیں ہوگا، یہ مطالبہ پیغمبر سے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پیغمبر ایک عہد میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کو کچھ مسائل پیش آ رہے ہیں، ان کے سامنے کچھ
کچھ سوالات ہیں تو اب پیغمبر تو ان کو اپلائی کرے گا. ہمیں اگر یہ مطالبہ کریں کہ جی قرآن مجید نے یہ اصول بتایا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسئلہ درپیش ہوا تو انہوں نے اس کی اپلیکیشن کیوں نہیں کی, تو پیغمبر سے تو یہ مطالبہ درست ہو سکتا ہے, لیکن قرآن مجید سے مطالبہ کہ وہ ہر اصول کی جو اخلاقی معاملات میں ان کی اپلیکیشن بھی کرے, اور اپلیکیشن کر کے بتائے کہ جی یک تلفی تو والد کی بھی ہوتی ہے, ماں کی بھی ہوتی ہے, ساس کی بھی ہوتی ہے, پڑوسیوں کی بھی ہوتی ہے, سسر کی بھی ہوتی ہے, بچوں کی بھی ہوتی ہے, حکمرانوں کی بھی ہوتی ہے, رعایا کی بھی ہوتی ہے, ملازمین کی بھی ہوتی ہے, نوکروں کی بھی ہوتی ہے, جانوروں کی بھی ہوتی ہے, پرندوں کی بھی ہوتی ہے. تو یہ قرآن مجید سے ایک غلط مطالبہ ہے, ایک ایسا مطالبہ ہے کہ جو وہ کتاب کرنے کے لیے نہیں آئی. وہ کتاب ان اخلاقی معاملات میں جو اس کے مخاطبین کے ہاں زیر بحث ہیں ان کو تو موضوع بحث بناتی ہے, لیکن وہ مسائل کہ جو اپنی شکل بدلتے رہتے ہیں ان کو موضوع بحث بنانا یہ اس کتاب کا استحقاق نہیں ہے, اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. جب پیغمبر سے ہم نے یہ کہا کہ پیغمبر کو تو کم سے کم یہ بات بتانی چاہیے, تو اب پیغمبر کی زندگی میں اتریں. یعنی ہمارا مطالبہ کیا تھا؟ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ہم دین کے ماخذ میں جا کر اس سے ایک چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ تحفظ حقوق حیوانات کی وہاں پر کوئی چیز زیر بحث کیوں نہیں آئی. تو ہم ان مراحل کو سمجھ رہے ہیں کہ جن سے گزر کے ہم اپنے مطالبے کو صحیح ثابت کر سکتے ہیں اور درست نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. تو بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ہم پیغمبر کے پاس جائیں گے اور پیغمبر کی تاریخ، پیغمبر کا اسوہ حسنہ، پیغمبر کے ارشادات کے اوپر غور کر کے دیکھیں گے کہ کیا وہاں پر یہ چیز زیر بحث آئی. یہاں پر پھر رک کر میں ایک چیز کی طرف طالبانہ توجہ دلاؤں گا. پیغمبر کی کوئی تاریخ ہم تک نہیں پہنچتی. پیغمبر کے حوالے سے اس اصول کا، اخلاقی جو اصول ہے اس کا اطلاق ہم تک نہیں پہنچتا. تو کیا تب بھی ہمارا یہ مطالبہ جائز ہوتا کہ پیغمبر کی طرف سے اگر اطلاق سامنے آئے گا تب ہم مطمئن ہوں گے، ورنہ ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں دین کے اندر تو جانوروں کے حقوق کی کوئی بات نہیں کی گئی. تو یہاں پر پھر ایک استدلال کی غلطی ہے، اور وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی یہ ہے کہ یہ اطلاق اگر قرآن مجید میں سامنے نہیں آیا تو اصول موجود ہے، اس اصول پہ میں نے اطلاق کرنا ہے. اگر مجھے کہیں اور سے کوئی اور رستہ نظر نہیں آتا اس اطلاق کا تو میں اطلاق کروں گا. کیوں اطلاق کروں گا؟ اس لیے کہ اس اصول کا میں مخاطب ہوں، میرے اندر عقل دی گئی ہے، تو میں آگے بڑھ کے کہوں گا کہ جس خدا نے مجھے پیدا کیا ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم جانوروں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ظلم نہ کریں. لیکن پیغمبر کی تاریخ ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے پاس موجود ہے، آپ کے ارشادات ہمارے پاس موجود ہیں. تو اگر آپ اس کے اندر اترتے ہیں اور آپ وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو اس اخلاقی اصول کا اطلاقی جواب بے شمار روایتوں میں زیر بحث ہے، اور اتنی شان کے ساتھ، اتنی بلندی کے ساتھ زیر بحث ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ جانوروں کے حقوق سے متعلق جو خود پیغمبر نے فرمایا ہے اس کے بعد اس اطلاق میں کیا کچھ کہنے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے. میں چند واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بالکل مستند صحیح حدیث ہے، ہم نے اس روایت پہ کام بھی کیا کہ ایک خاتون ہے، وہ ایک پیاسے کتے کو جو ایک کنویں کے پاس منتظر ہے کچھ پینے کے لیے لیکن پینے کی قدرت، صلاحیت، طاقت نہیں رکھتا، تو اپنا موزہ بھگو کر پانی نیچے سے لاتی ہیں. ان کے پاس بھی کوئی ڈول اس وقت نہیں تھا، اور اس سے وہ اس کی پیاس بجھاتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کا عمل اگر یہ باقی جو شرائط ہیں اس کو پوری کرتی ہے، یہ چیز وہاں مقدر ہے روایت میں، تو یہ عمل اصل میں جنت میں لے جانے والا عمل ہے. گویا یہ عمل اس کو جنت کا مستحق بنا دے گا اگر وہ جنت کا جو اصولی کرائٹیریا ہے اس کو پورا کرتی. تو جنت کے اعمال میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بتایا کہ جانوروں کے حقوق ادا کرنا، ان کا تحفظ کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ جنت کے اعمال میں سے. اسی کے برمقابل ایک اور روایت ہے، اور اس میں یہ بیان ہوا کہ خاتون جو ہیں وہ اپنی بلی کے ساتھ ظلم کرتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ تبصرہ فرمایا کہ اس کا یہ عمل اس کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن جاتا ہے. بہت ساری ایسی روایات ہیں جن کو درست نہیں سمجھا گیا. کبھی انشاءاللہ اس کو اس غور و فکر کی نشست میں زیر بحث بھی لائیں گے کہ کیا وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے وہ درست نہیں سمجھی گئیں. ان کے اندر بھی یہی موضوع زیر بحث ہے. ہمارے ہاں بالعموم کتا رکھنے کی ممانعت کی بعض روایتیں بیان کی جاتی ہیں، اور ان روایتوں کے الفاظ ہیں کہ جس نے کتا گھر میں رکھا، من اقتنع قلباً کے الفاظ آتے ہیں، تو اس کی 2 نیکیاں کم کی جائیں گی. لوگ اس کو بالعموم سمجھتے ہیں کتا رکھنے کی مذمت ہے، حالانکہ اگر حدیث کے تمام طرق کو آپ جمع کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ اس میں بھی جانوروں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یہ نہیں فرما رہے کہ کتا رکھنے کے نتیجے میں 2 نیکیاں کم ہو جائیں گی، بلکہ جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جس نے کتے کو
حبس کیا، یعنی کتے کو قید کیا، کتے کو پکڑ کے رکھ لیا، اور آگے خود روایت میں بیان آ گیا نہ اس کے پیش نظر اس کو کوئی سدھارنا تھا، نہ اس کے پیش نظر کوئی کسی مویشیوں کی حفاظت تھی، اور اس نے بس اس کو حبس بے جا میں رکھ لیا ہے، قید کر لیا ہے۔ تو یہ قید میں رکھنا کسی جانور کو، یہ آپ کی 2 نیکیوں کو روز کم کر دے گی۔ تو مختلف روایتیں ہیں، ان کے اندر یہ مضمون زیر بحث آتا ہے۔ تو اب سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ ہم آئے ہیں یہ پوچھنے قرآن مجید سے کہ جی آپ کے اس پورے مابین الضفتین کے اندر کیوں کوئی ایک آیت زیر بحث نہیں ہے کہ جہاں پر حقوق تحفظ حیوانات کے بارے میں کوئی بات کی گئی ہو، اینیمل رائٹس کی کوئی بات کی گئی ہو۔ تو ہم نے اس سوال کے جواب کو سمجھا کہ جب ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو جس سے کر رہے ہیں پہلے اس کے موضوع کو جانیں گے۔ اگر اس کا موضوع ہمارے سوال سے مطالبے سے متعلق ہے تو دیکھیں گے کہ کیا اس نے اس سے متعلق کوئی اصول بیان کیا ہے۔ اگر کوئی اصول بیان کیا ہے تو اب ہم اس سے اطلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتے، یہ مطالبہ بے بنیاد ہوگا۔ اطلاق کا مطالبہ ان سے ہوگا جو کہیں اس اصول کو اطلاق کی شکل میں سامنے لا رہے ہوں گے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس اصول پر عمل پیرا ہو کر، اور آپ سے مروی بے شمار ارشادات ہیں جو قرآن مجید کی اسی تعلیم کو، اسی اصول کی عملی تطبیق کو مبرہن اور محکم کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ بات 2-4 کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جب قرآن نے یہ بات کہہ دی کہ حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے خلاف زیادتی نہیں ہونی چاہیے، تو ہر تر جگر، یہ بھی روایت کے الفاظ ہیں کہ ان کے خلاف زیادتی جو ہے، ان کے خلاف اگر آپ کو اس طرح کا اقدام کرتے ہیں تو یہ باعث سے سزا ہوگا، اللہ کے نزدیک وہ شخص مستوجب سزا ہوگا، اس کا حقدار ہوگا کہ اس سے پوچھا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اخلاقی اصول کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ آج کی نشست کا خاتمہ کرتے ہیں اس امید پر کہ جب بھی کبھی ہم زندگی میں دین کے کسی ماخذ سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ علمی فکری لحاظ سے کہ ہمارا مطالبہ درست بھی ہے، اور اگر وہاں اصول بیان ہوا ہے تو اصول کا عملی اطلاق کیا یہ بھی اس ماخذ کے بتانے کی ذمہ داری ہے یا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔